اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے اس اشرف المخلوق انسان کے اندر یہ احساس ضرور پایا جاتا ہے کہ اگر میں اچھا عمل کروں گا تو اس کا نتیجہ یا اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ مجھے اچھا ملے گا۔ اگر میں کوئی برا عمل کرتا ہوں یا کوئی غلط کام کرتا ہوں تو اس کا مجھے جو ہے نا اجر یا مجھے اس کا رزلٹ جو ہے نا بڑا برا اثر ہوگا میرے اس کے بدلے میں۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ برے عمل کا رد عمل بھی برا ہوتا ہے اور اچھے عمل کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان اگر کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں پہ کوئی انسان نہ ہو، مطلب کہ تنہائی ہو یا کوئی ایسا اسے دیکھ نہ لے، کیونکہ اس کو وہ برا محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان ہے جو اچھا عمل کرتا ہے، کیونکہ وہ اچھا عمل اسی وجہ سے کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں جو نا اگر اچھا عمل کروں گا تو میری زندگی میں جو ہے نا وہ اس کا مثبت عمل جو پیدا ہوگا، اور یہ ہے کہ مجھے اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اچھے عمل کا رد عمل بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ مثبت عمل کوئی انسان کرتا ہے تو اس کا جو نتیجہ ملتا ہے وہ بھی مثبت ہی ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے انسان ہیں، پھر یہ ہے کہ جب وہ اپنی اچھائی کی طرف جاتے ہیں، مثبت عمل کی طرف جاتے ہیں، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے اچھے عمل کی وجہ سے ہمیں اس کا نتیجہ بھی اچھا ہی ملے گا، اور پھر اچھے عمل کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو مطلب کہ ایسے لوگ ہیں جو مطلب کہ غلط کام کرتے ہیں یا برائی میں چلے جاتے ہیں، ان کو اس غلط کام میں ان کو لذت مل جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو لذت ہے وہ اس برے کام کی وجہ سے مل رہی ہے، تو پھر وہ غلط کام ہی کرتے ہیں۔ اصل میں یہ نا انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، بے شک انسان خود مختار ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انسان خود مختار ہے۔ یہ انسان چاہے تو اچھا عمل کر سکتا ہے اور یہ ہے کہ چاہے تو برا عمل کر سکتا ہے، لیکن انسان کے ساتھ دو ایسی قوتیں ہیں جڑی ہوئی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو میں مطلب کہ کہتا ہوں کہ ایک روحانی قوت ہوتی ہے اور ایک یہ ہے کہ ابلیسی قوت ہوتی ہے، جس کو ہم شیطانی قوت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ابلیسی پاور اور روحانی پاور، اسپرچول پاور بھی انسان کہہ سکتا ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے نا کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ اگر انسان جو ہے آپ دیکھ لیں کہ جب غالب آتی ہے انسان کی ابلیسی قوت انسان پر، یعنی کہ انسان جو شیطانی قوت بھی کہہ سکتے ہیں، تو کیونکہ اکثر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا شیطان جو ہے وہ مطلب کہ ایسی قوت جو ہے یا مطلب کہ اس کے محلل ہو جاتی ہے یا محال مطلب کہ اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، ایسے پنجابی میں مطلب کہ میں وہ بیان کرنا سمجھانا چاہ رہا ہوں اصل میں بات، کیا اکثر وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ انسان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے کہ جب وہ غلط کام کرتا ہے، انسان کوئی برائی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ جو ابلیسی قوت ہے یا کوئی ابلیس وغیرہ ہے، یہ کوئی مطلب کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ اس کی کوئی شکل ہے یا کوئی پھر یہ جیسے انسان ہے ایسی کوئی وہ مخلوق ہے، وہ ایک ایسی قوت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ اس قوت کا جو ہمارے ساتھ جب وہ شامل ہوتی ہے تو ہم ایسے غلط کام کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ یہ جو ہے نا روحانی قوت تو وہ ایک سلسلہ ہے، مطلب کہ تعلق ہوتا ہے روح کا، روح کے ساتھ اگر تعلق ہوتا ہے، روح آپ کو پتہ ہے خدا بھی روح ہے اور انسان کے اندر بھی روح ہے، اور جو انسان کی روح ہے وہ انسان وہ ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ میں اچھائی کی طرف جاؤں، کوئی غلط کام نہ کروں، کیونکہ اچھائی کا تعلق انسان کی روحانی قوت کے ساتھ ہے، اور جو برا عمل ہے انسان کا یا انسان کی برائی ہے وہ اس کی جو ابلیسی قوت ہے اس کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ انسان کوئی بھی ہو، وہ جب ایسا غلط کام کرتا ہے تو وہ یہ ہے کہ غلط کام کرتے ہی چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ برائی میں دھنس جاتا ہے، اسی وجہ سے دھنس جاتا ہے کہ اس کا جو ہے نا جو روحانی قوت ہے اس سے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ روحانی قوت سے جب الگ ہوتا ہے انسان تو پھر یہ ہے کہ وہ ابلیسی قوت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جس کو شیطانی قوت بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا یہ عمل رد عمل ہوتا ہے، اس کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ پھر غلط کام کرتا رہتا ہے، اور غلط کام کوئی بھی ہو، چاہے منفی کام کوئی بھی ہو، کسی قسم کا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، تو پھر وہ اسی کی طرف سے آپ دیکھ لیں گے
جب یہ قوت جو ابلیسی قوت ہے جب یہ طاقتور ہو جاتی ہے، انسان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ انسان کا یہ بہت زیادہ نقصان کر جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے انسان ہیں جو مطلب کہ بڑے بڑے کرائم کر جاتے ہیں، بڑے بڑے جرم کر جاتے ہیں، قتل بھی کر جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو مطلب کہ بڑے بڑے جرائم میں ملوث ہیں، آپ جیلیں بھری پڑی ہیں۔ تو وہ آپ ان سے مطلب کہ اگر پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان ایسے ایسے غلط کام کرتا ہے، ساری زندگی انسان جو پھر جیلوں میں ہی سڑتا رہتا ہے اور جیلوں میں ہی پڑ رہتا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ابلیسی قوت کے اوپر وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ وہ غالب آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ انسان جو ہے نا اپنا رب کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ توڑ لیتا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر انسان جو ہے گناہوں کی طرف جاتا ہے یا مطلب کہ ایسا غلط کام کرتا ہے، تو اگر یہ ہے کہ اسے مطلب کہ رستے میں اگر چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، اگر اسے یاد آ جاتا ہے رستے میں 1 دن 2 دن، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے رب تو کہتا ہے میری طرف لوٹ کے میں تمہیں معاف کر دوں گا جتنے مرضی تو نے گناہ کر دی۔ جب انسان رب کی طرف واپس لوٹتا ہے تو پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ روحانی قوت انسان کی بیدار ہو جاتی ہے۔ پھر انسان جو ہے نا وہ روحانی قوت کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی کہ مضبوط واپس پلٹتا ہے تو پھر وہ تعلق بنتا ہے۔ جب تعلق بنتا ہے پھر آہستہ آہستہ انسان اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے اگر انسان چاہتا ہے، کیونکہ جو روحانی قوت ہے یہ انسان کو منسلک رکھتی ہے اپنے رب کے ساتھ، اور اسی روحانی قوت کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اگر انسان اچھے عمل کرتا ہے تو پھر یہ کہ وہ اللہ سے، اپنے رب سے منسلک رہتا ہے۔ کوئی بھی آپ کام کریں، کیونکہ آپ دیکھیں گے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو انسان کو بڑا لطف آتا ہے، بڑا پرسکون اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ جو روحانی قوت ہوتی ہے وہ انسان کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، وہ اس پہ غالب آ جاتی ہے، اور پھر انسان ہمیشہ اچھے کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مطلب کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ بہت کم ایسے غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ جو اندر سے مخلص ہے نا لوگ، وہ میں نہیں کہتا کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی جو روحانی قوت ان کے ساتھ تعلق ہے، رب کا تعلق ہے، جو انسان اپنے رب کے ساتھ مخلص ہے وہ اپنے ساتھ بھی مخلص ہوگا، وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا، کیونکہ روحانی قوت ان کے اوپر غالب آ جاتی ہے، وہ رب کا جو تعلق ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ غلط کام نہیں کرتا۔ وہ اسی وجہ سے غلط کام نہیں کرتا کیونکہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کا رب اس کو غلط کام کی طرف، غلط عمل کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ جو انسان کے اوپر غالب ہو جاتی ہے روحانی قوت، وہ اس کو برائی کی طرف جانے ہی نہیں دیتی، تو پھر انسان جو ہے وہ اچھا عمل کرتا ہے، اچھائی کی طرف جاتا ہے، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ پھر یہ ہے کہ انسان اچھے عمل کرتا ہے، اور ساری زندگی پھر وہ اس کی اچھائی پر گزر جاتی ہے۔ لوگ پھر اس کی، آپ کو پتہ ہے، جانے کے بعد اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، کیسے اچھے انسان تھے، کیسا اچھا، مطلب کہ آپ نے دیکھا ہوگا کیسی نیک روح تھی یہ، ایسے ایسے مطلب اس کے جب عمل جو اس کے جانے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ ایسے ایسے بھی اچھے کام کرتا تھا، تو لوگ اس کو کہتے تھے کہ بڑی نیک روح تھی۔ نیک روح اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ روحانی قوت جب اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے انسان کے اوپر، تو انسان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن جب یہ ہے کہ بندہ مطلب کہ رب کا رستہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے رب سے الگ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ابلیسی قوت اس پر غالب آ جاتی ہے، تو پھر وہ ساری زندگی غلط کام کرتا چلا جاتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں پلٹتا اس وقت تک وہ غلط کام کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے تو رب نے کہا ہے کہ یہ تیرے لیے رستہ ہے نا، برائی کا رستہ، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو جب بھی تجھ سے ہو سکے گناہ ہو سکتا ہے، تو انسان نے کمزور ہے، لیکن تو واپس پلٹانا، میں دروازہ اپنا در کھلا رکھتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رب نے کہا کہ میرا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں واپس لوٹنے کی جو ہے نا وہ ہمیں واپس لوٹنے کا پتہ ہونا چاہیے، کہ ہمارے پاس وہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارے خالق کا دروازہ کھلا ہے، ہمیں واپس لوٹنا چاہیے برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف، یعنی کہ جو ابلیسی قوت ہے اس کو چھوڑ کر ہمیں روحانی قوت اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ جب رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو انسان جو ہے نا روحانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روحانی تعلق جو مضبوط ہوتا ہے تو انسان کوئی ایسی خامی، ایسی غلطی کر رہا تھا دور کی بات سوچتا بھی نہیں ہے، اور جب اللہ سے، رب سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو انسان یہ ہے کہ پھر وہ برائی کی طرف چل جاتا ہے، وہ ابلیسی قوت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، پھر وہ غلط کام کرتا رہتا ہے ساری زندگی۔ پھر ایسے ایسے لوگ ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ
جیلوں میں بھی پڑے ہیں، ساری زندگی وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں. آپ کو تو یہ ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مطلب ایسے ایسے قتل کیے ہیں. وہ کسی کو عمر قید ہوگی ساری زندگی جیل میں، یا پھر پھانسی کی سزا ہوگی ساری زندگی پھر ختم. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ اللہ کو اپنے ناراض کر بیٹھتے ہیں اور اب اللہ سے تعلق توڑ لیتے ہیں تو پھر ابلیسی قوت ان کے اوپر غالب آ جاتی ہے. تو پھر غالب آنے کی وجہ سے ابلیسی قوت ان سے پھر ایسے ایسے غلط کام کرواتی ہے، جس سے پھر یہ ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی خراب کر لیتے ہیں. جب انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ساری زندگی انسان کی خراب رہتی ہے. بے شک وہ مطلب جیل میں جائے یا باہر رہے، لیکن پھر بھی یہ اس کی زندگی میں سکون نہیں رہتا. تو یہ اصل میں میرا مقصد یہ ہے پیغام کا کہ انسان جب تک اپنے رب کے ساتھ اس روحانی قوت کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتا ہے تو انسان جو ہے برائی سے بچا رہتا ہے، انسان ہمیشہ اچھے کا عمل کرتا رہتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. بڑی واضح کتاب ہے ہمارے پاس، ایک قرآن ہے، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس زندگی ہے. اور یہ ہمیں ایسا ایسا سبق دیتی ہے کہ ہمیں اگر ہم ایسا کام کریں گے اپنے رب سے تعلق توڑیں گے تو ہم بہت زیادہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہم اتنے مطلب گناہوں میں چلے جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان جانتا ہے قرآن کی تعلیمات پر جو اگر ہم عمل کریں تو ہمارا کبھی بھی تعلق جو ہے نا اپنے رب سے نہ ٹوٹے. جب تک انسان جو ہے نا اپنا تعلق خدا سے مضبوط کرتا جائے، اس کے واحد ذریعہ آپ کو پتہ ہے ایک قرآن ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. جب اس کے ذریعے انسان اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے تو انسان ہمیشہ پھر جو ہے نا اچھائی پر قائم رہتا ہے. انسان کبھی بھی برائی کے رستے پر نہیں جاتا، کیونکہ اس پر جب غالب آئے گی نہیں یہ قوت ہے، ابلیسی قوت، یہ شیطانی قوت، تو پھر وہ کیسے غلط عمل کرے گا. تو اسی لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے بھی ہمیں ملا ہے کہ یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھو. اور تعلق مضبوط رکھنے کا واحد ذریعہ یہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرے. اور یہ اس کے علاوہ بہت بڑا یہ کرم ہے کہ ہم مسلمان ہم 5 وقت کے نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ انسان یہ ہے 5 وقت جب مسجد میں جاتا ہے نا تو وہ یہ ہے کہ وہ اسی وجہ سے جاتا ہے کہ اللہ پاک وہ بھولے نا. اللہ پاک نے اس کو رشتہ اسی وجہ سے یہ نماز دی ہے کہ وہ اپنا تعلق قائم رکھے، تعلق برقرار رہے رب کا انسان کے ساتھ. جب تعلق برقرار رہتا ہے تو انسان کبھی بھی نہیں بھولتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے مطلب ان پر غالب آ جاتی ہے ایسی مطلب کہ ابلیسی قوت اسی وجہ سے آتی ہے کہ جب تعلق ہمارا وہ دکھاوے والا جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو پھر وہ تعلق ہمارا جو ہے نا وہ مخلص نہیں ہوتا، اس میں اخلاص نہیں ہوتا. کیونکہ اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا تو ہم کبھی بھی ابلیسی قوت کی طرف نہیں جائیں گے، وہ ہم پر غالب نہیں ہوگی. ابلیسی قوت اس وقت غالب ہوتی ہے جب انسان جو ہے اندر سے انسان کا اخلاص ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص رہیں گے، ہمارے اندر اخلاص رہے گا تو ہم روحانی قوت ہمارے اوپر غالب رہے گی، وہ ہمیں کبھی بھی برے راستے پر جانے کی مطلب کہ جانے نہیں دے گی. اگر ہمارے اندر سے اخلاص ختم ہو جائے اور اخلاص کے بغیر ہم نماز ادا کریں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان جانتا ہے پھر وہ یہ ہے کہ دکھاوے کی نماز کا کیا فائدہ. تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ آہستہ آہستہ ابلیسی قوت وہ بڑھتی جاتی ہے اور ہم پہ غالب ہو جاتی ہے اور پھر ہم سے غلط کام کرواتی ہے. ہمارے پاس بہت سی ایسی مثالیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے. اگر اس کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط رہے گا تو ہم یہ ہے کہ پھر ہماری روحانی طور پر بھی جو ہے نا روحانی قوت ہم پر جو غالب رہے گی اور ہم کبھی بھی غلط کام یا برائی کی طرف نہیں جائیں گے اور ہمارا ہر عمل ہی اچھا رہے گا. اور اگر ہم نے اللہ سے تعلق توڑ لیا، اپنے رب سے تعلق توڑ لیا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی بھی خراب، ہماری آخرت بھی خراب. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو رب کی جتنی بھی تعلیمات ہمارے پاس قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کے سنت ہے، اس کے علاوہ حدیث ہے، بہت سے ایسے واقع مطلب کہ ہمارے پاس کتاب کی شکل میں احکامات ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اور اگر رب سے تعلق رہے گا، برقرار رہے گا، منسلک رہیں گے اپنے رب کے ساتھ 5 وقت کی نماز کے علاوہ لوگ ماشاء اللہ تہجد پڑھتا ہے، انسان کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو ہم کبھی بھی جو ہے نا ہم پر یہ ابلیسی قوت غالب نہیں ہوگی اور ہم ہمیشہ اچھا عمل کریں گے. کیونکہ اچھے عمل سے انسان کی زندگی بنتی ہے اور برے عمل سے تو آپ کو پتہ ہے زندگی انسان کی خراب ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہمیں اپنا تعلق اپنے رب سے قائم رکھنا چاہیے اور مضبوط رکھنا چاہیے. مضبوط تعلق ہی انسان کو جو ہے کبھی بھی گمراہ ہونے نہیں دیتا. بے شک انسان کمزور ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر رب سے انسان معافی مانگ لے اور انسان واپس پلٹ آئے تو اللہ پاک بھی اس کو قبول کر لیتے ہیں.
تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی بتائی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.